نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 106 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ اولاً سبھی حضرات کی خدمت میں عید الفطر کی پیشگی مبارکباد، اور ساتھ میں یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو پوری امت اسلامیہ بلکہ پوری انسانیت کے لیے خیر اور برکت، رحمت اور خوشیوں کا ذریعہ بنائے، اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور پورے عالم کے لیے امن و سکون کے فیصلے فرمائے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ جب عید کی نماز شروع کرنے کا وقت ہو تو دل میں یہ ارادہ اور نیت کی جائے کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب قبلہ رو ہو کر اس امام کے پیچھے ادا کرنے جا رہا ہوں، 6 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ۔ یہ الفاظ کہنے ضروری نہیں ہیں، بلکہ دل میں قصد اور ارادہ کرنا کافی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی جائے گی۔ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو پھر نیت باندھ لی جائے گی اور ثنا پڑھی جائے گی۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ شروع نہیں کریں گے، بلکہ 3 مرتبہ تکبیر پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور پھر چھوڑ دیے جائیں گے، اور ان 3 میں سے تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، اور پھر امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا، رکوع سجدہ کرے گا، پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت ملائے گا، لیکن اب دوسری رکعت میں فوراً رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ رکوع سے پہلے 3 مرتبہ تکبیر کہی جائے گی اور ہر مرتبہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، اور چوتھی مرتبہ رکوع کی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر نماز ایسے ہی پوری کر لی جائے گی جیسے کہ فجر کی نماز پوری ہوتی ہے۔ تو اس ترتیب کا خیال رکھا جائے۔ پوچھتے ہیں کہ عید کی نماز کے خطبے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عید کی نماز کا خطبہ سنت ہے اور اس کا سننا واجب ہے، اس لیے اہتمام کے ساتھ خطبے میں بیٹھنا چاہیے اور سن کر ہی آنا چاہیے۔ اس ضمن میں ایک سوال اور ہے کہ عید میں دعا کس وقت کی جائے گی؟ نماز کے بعد کی جائے گی یا خطبے کے بعد کی جائے گی؟ تو جواباً عرض ہے کہ نماز کے بعد ہی دعا کرنا امت کا قدیم زمانے سے تعامل رہا ہے، خطبے کے بعد کی دعا کا تعامل نہیں ہے، اور ویسے بھی خطبے میں تو خود ہی دعا شامل ہوتی ہے آخر میں، تو الگ سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوچھتے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد میں زیادہ تعداد جمع نہ ہو سکے تو پھر عید کی نماز کیسے پڑھی جائے؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد کے علاوہ کسی ایسی جگہ پر جہاں ہر ایک کو آنے جانے کی اجازت ہو، وہاں بھی
عید کی نماز قائم کی جا سکتی ہے، کسی بیٹھک میں، کسی میدان میں، کسی ہال میں، اور اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جو آدمی بھی نماز پڑھا سکتا ہو 6 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ اور خطبہ پڑھ سکتا ہو، وہ امام بنے اور دیگر حضرات اس کے مقتدی بنے، اور خطبے میں بھی اگر لکھا ہوا مل جائے تو اسے پڑھ دیں، اور اگر یہ دستیاب نہ ہو تو اتنا بھی کافی ہے کہ پہلے خطبے میں تکبیرات پڑھ دیں، تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، سورہ فاتحہ پڑھ دیں، اور دوسرے خطبے میں بھی تکبیر تشریق کے ساتھ درود شریف پڑھ دیں اور کچھ دعائیہ کلمات پڑھ دیں، اور بیچ بیچ میں تکبیر پڑھتے رہیں، بس خطبہ عید کا ہو جائے گا۔ اس کے لیے باقاعدہ جو خطبے چھپے ہوئے ہیں انہی کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو مسجد میں یا کسی اور جگہ موجودہ ماحول کے اعتبار سے عید کی نماز میں شرکت کا موقع نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس سلسلے میں فقہا نے لکھا ہے کہ وہ 4 رکعت اشراق کے وقت میں نفل پڑھ لے۔ وہ عید کی نماز تو نہیں ہوگی، لیکن کچھ نہ کچھ تلافی اللہ نے چاہا تو اس سے ہو جائے گی۔ باقی عید کی جو دیگر سنتیں ہیں، نہانا دھونا، صفائی حاصل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، بشاشت کا اظہار کرنا، وہ اپنی جگہ پر رہنے چاہیے، ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ عذر کی وجہ سے عید باقاعدہ عیدگاہوں میں، بڑی مساجد میں نہ پڑھی جا سکے بڑے مجمع کے ساتھ، تو یہ تو بھئی غیر اختیاری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان احوال کو درست فرمائیں اور دوبارہ پھر ایسے ہی ماحول قائم فرمائیں جیسا پہلے کبھی تھا، اس کی ذات سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب سعودیہ میں رہتے ہیں اور ان پر صدقہ فطر واجب ہے، بچے ہندوستان میں ہیں، اب وہ وہاں صدقہ فطر کس کو ادا کریں؟ کوئی ایسا آدمی نہیں مل رہا جس کو وہ پیسے دے سکیں، جو ایسا محتاج ہو، تو کیا وہ اپنے صدقہ فطر کی قیمت ہندوستان بھیج سکتے ہیں کہ وہ یہاں تقسیم کر دی جائے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہندوستان بھیج دیں اور یہاں پر اس کی تقسیم ہو جائے تو ان کا صدقہ فطر بلا شبہ ادا ہو جائے گا۔ پوچھتے ہیں کیا ایک فطرے کی رقم 2 فقیروں کو دے سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ ایک فقیر ہی کو دیا جائے ایک فطرے کی رقم، تاکہ وہ اس سے کچھ اپنا انتظام کر سکے، لیکن اگر کئی کو بھی دے دیں پھر بھی فطرہ ادا ہو جائے گا، شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ پوچھتے ہیں کہ انٹرسٹ کی رقم آکسیجن سلنڈر بھر کر ضرورت مندوں کو مدد پہنچانے میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ جب آپ کام شروع کریں گے تو اس میں مستحق غیر مستحق سب سامنے آئیں گے، اس لیے انٹرسٹ کی رقم اس میں نہ لگائی جائے تو بہتر ہے۔
پوچھ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا، لیکن انہوں نے جس سے نکاح کیا ہے ان سے ایک بیوی پہلے بھی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا میں ان کی پہلی بیوی سے پردہ کروں گا یا نہیں، جو میری ماں کی سوکن ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ وہ جو پہلی بیوی ہیں آپ کے سوتیلے والد کی، وہ آپ کی محرم نہیں ہے، اس لیے آپ کو ان سے حسب ضابطہ پردہ کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیوی بھی اسپتال میں ہے، تو بیوی کی عدت کا کیا ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ عدت اصل میں وقت گزرنے کو کہتے ہیں، اور اس وقت کی ابتدا شوہر کے انتقال کے بعد فوراً ہو جاتی ہے، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ جس لمحے اس کا دم نکلا اسی لمحے بیوی کی عدت شروع۔ البتہ عدت کی پابندیاں ہیں کہ گھر سے باہر نہ جائے، بھڑکدار کپڑے نہ پہنے، زیور نہ پہنے وغیرہ۔ اب چونکہ وہ پہلے ہی سے اسپتال میں ہے تو وہ معذور ہے، ان پابندیوں پر وہ عمل نہیں کر سکتی، اس لیے وہ معذور سمجھی جائے گی۔ بقیہ زیور وغیرہ ہو تو اس کے ہاتھ سے اتار دیں تاکہ کچھ نہ کچھ اس کی رعایت ہو جائے۔ پوچھتے ہیں کہ بیوی کی نانی اور ان کی سگی بہن شوہر کے لیے محرم ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نانی تو محرم ہے، جو بیوی کی نانی ہے وہ محرم ہے کیونکہ وہ ماں کے درجے میں ہے، لیکن نانی کی جو بہن ہے وہ محرم نہیں ہے، اس سے اس کا کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو حرمت کا ہو۔ معلوم کرتے ہیں کہ رکوع سجدے میں قرآنی دعائیں پڑھنا کیسا ہے، یعنی جو دعائیں قرآن میں وارد ہیں کوئی نفلی نماز میں ان دعاؤں کو پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ نماز میں قرآن پڑھنا قیام کی حالت کے علاوہ جائز نہیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ جو دعا ہیں ان کو بنیت دعا پڑھ سکتے ہیں، بنیت تلاوت تو نہیں پڑھ سکتے لیکن بنیت دعا پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کیا ہے کہ حافظ صاحب نے ختم والے دن 20 رکعت تراویح پڑھا دی اور بھولے سے یہ سمجھے کہ ابھی 18 رکعت ہوئی ہیں، اور اخیر کی 2 صورتیں چھوڑ دیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی 2 رکعت باقی ہیں ان میں پڑھیں گے۔ تو اب یہ جو 2 صورتیں رہ گئی ہیں ان کو کیسے پڑھا جائے؟ کیا الگ سے 2 رکعت جماعت کی جائے، ان میں اس کی تکمیل کی جائے، یا کیا صورت ہو؟ تو جواباً عرض ہے کہ الگ سے 2 رکعت تو پڑھنی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ نفل کی جماعت ہو جائے گی، بڑی جماعت ہو جائے گی۔ تو پھر اس کی کیا شکل ہو قرآن کی تکمیل کی؟ تو اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ وتر کی نماز میں ان 2 صورتوں کو پڑھ لیا جائے، تو اس طرح سے تکمیل ہو جائے گی فوراً۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ اگلے دن جب تراویح ہو تو اس میں یہ 2 صورتیں پڑھ لیں تاکہ قرآن تراویح میں مکمل ہو جائے۔ پوچھتے ہیں کہ امام صاحب نے آیت سجدہ تلاوت کی لیکن سجدہ کرنا بھول گئے اور 3 آیتیں مزید پڑھ لیں، تو سوال یہ ہے کہ اب سامع صاحب ان کو لقمہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟
جواباً عرض ہے کہ 3 آیتوں کے اندر اندر تو لقمہ دے سکتے ہیں، لیکن جب 3 آیتیں گزر گئیں تو اب لقمہ نہیں دیں گے، کیونکہ اب اگر سجدہ کرے گا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اس لیے اب ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اسے خود یاد آ جائے امام کو تو وہ سجدہ کرے گا اور بعد میں سجدہ سہو بھی کرے گا۔ پوچھتے ہیں کہ ایک حافظ صاحب کا قرآن کچا ہے اور وہ اسے یاد کرنا چاہتا ہے، تو اس نے یہ نظام بنایا ہے کہ ایک صاحب سے بات کی ہے جو نماز کے علاوہ اس کے پاس آ کر ایک مقررہ وقت میں اس کا پارہ سنیں گے اور اس کو یاد کرائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ جس شخص سے یہ انہوں نے معاملہ طے کیا ہے، یعنی سامع جو نماز کے علاوہ ہے، جو پارہ یاد کرانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، کیا اس کو وہ کچھ اجرت دے سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، اجرت دینے کی گنجائش ہے، اس لیے کہ یہ صرف سماعت نہیں ہے بلکہ یہ تعلیم ہے۔ تو جیسے کسی استاد کے پاس بچہ جائے اور وہ اسے قرآن یاد کرائے اور وہ استاد اس کی اجرت لیتا ہے، اسی طرح یہ قرآن یاد کرانے پر جو اپنا وقت لگائے گا، محنت کرے گا، اس کی اجرت لے سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ عید کی رات میں عبادت کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کئی ضعیف روایتوں میں اس رات میں عبادت کی فضیلت وارد ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہوں گے، یعنی اسے تازگی اور بشاشت آخرت میں نصیب ہوگی۔ اس لیے یہ رات دراصل نعمت رمضان اور نعمت قرآن پر شکر گزاری کی رات ہے۔ جتنا بھی جس سے ہو سکے اس رات میں عبادت کا، تلاوت کا، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں تو اسے انعام کی رات بھی کہا گیا ہے، اگرچہ وہ روایتیں بہت ضعیف اور کمزور ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائیں۔ جن سامعین نے پورے رمضان اس پروگرام کو اہتمام کے ساتھ سنا، ہم ان کے بھی مشکور ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس سلسلے کو قبول فرمائیں، آخرت میں زاد راہ بنائیں، ذریعہ نجات بنائیں، دین حق پر استقامت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، ہر طرح کی غلطی سے، کج روی سے، ضلالت سے، زلات سے، کج فکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اب انشاءاللہ روزانہ والا سلسلہ آج مکمل ہوتا ہے۔ اب ہفتہ واری نظام جیسے کہ پچھلے سال چلتا رہا، ہر اتوار کو یعنی پیر کی شب میں 10 بجے سے 11 بجے تک بیان اور دینی رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی توفیق سے نوازیں، نصرت فرمائیں، مدد فرمائیں، رکاوٹوں کو دور فرمائیں۔ ساتھ میں حضرت اقدس والد صاحب دامت برکاتہم و مد ظلہم کی صحت کے لیے بھی مسلسل دعا کرنے کی درخواست ہے۔ اللہ تعالی حضرت والا کو کامل صحت عطا فرمائیں اور عافیت سے نوازیں اور آپ کا سایہ تا دیر امت پر قائم رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔